بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ الکریم ایسی 7 باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ جن کے بارے میں اکثر و بیشتر سوالات پوچھے جاتے ہیں اور بہت سارے شادی شدہ حضرات اس میں ملوث بھی ہوتے ہیں، یعنی جو اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جو ناجائز ہے لیکن پھر بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ سیکس کے دوران بات کرنا کیسا؟ تو سیکس کے دوران یعنی جس وقت وہ عمل جاری ہو اس وقت بات کرنا یہ مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو ہم گنہگار نہیں کہیں گے۔ اور بزرگان دین فرماتے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طرح کرنے سے بچے کے گونگا پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ بچہ گونگا پیدا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا کیسا؟ تو بالکل دیکھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن بچنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کرنے سے یعنی ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنے سے نظریں کمزور ہوتی ہے اور بھولنے کی بھی بیماری پیدا ہوتی ہے، یعنی یادداشت کمزور ہوتی ہے، اور خاص کر کے جب وہ عمل جاری ہو، ہم بستری کا عمل جاری ہو، اس وقت دیکھنے سے بچے کے نابینا یعنی کہ اندھا پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 3 پر ہے کہ اورل سیکس کرنا کیسا؟ یعنی کہ مرد کا اپنی شرمگاہ کو عورت کی منہ کے اندر دینا یا عورت کی شرمگاہ کو مرد کا اپنے منہ میں لینا، یہ کیسا؟ تو یہ خلاف فطرت عمل ہے، اور آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ کتنا گھنونا کام ہے کہ وہ منہ جس سے ذکر و اذکار کیے جائیں گے اس میں شرمگاہ کو داخل کرنا، تو یہ نامناسب چیز ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 3 پر ہے اینل سیکس کرنا کیسا؟ یعنی کہ بیوی کے پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا کیسا؟ تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اور ایسا کرنے والے کو حدیث پاک میں ملعون قرار دیا گیا، یعنی کہ لعنتی شخص قرار دیا گیا، اور اگر کوئی بندہ جائز سمجھ کر کرتا ہے تو پھر تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، یعنی اب وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ نمبر 4 پر ہے کہ کچھ لوگوں سے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اگر کوئی عورت پریگننٹ نہ ہوتی ہو، اس کو حمل نہ ٹھہرتا ہو، تو وہ عورت اگر حیض کے دنوں میں سیکس کروائے، جمع کروائے، تو اس وقت فل چانس ہے کہ وہ پریگننٹ ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات کہ یہ غلط فہمی ہے، اور دوسری بات کہ حیض کی حالت میں یعنی جس وقت عورت کو حیض کا خون جاری ہو اس وقت ہم بستری کرنا یہ حرام ہے، اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اسکرین پر آپ آیت کریمہ دیکھ رہے ہوں گے، تو اگر کوئی بندہ جائز سمجھ کر کرے گا تب تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر گناہ تصور کرتے ہوئے کرتا ہے تو وہ گنہگار، سخت گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے، اور اگر ناجائز سمجھ کر کرتا ہے تو سخت گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ 5 پر ہے کیا سارے کپڑے اتار کر ہم بستری کر سکتے ہیں؟ تو سارے کپڑے اتار کر بھی ہم بستری کرنا یہ جائز ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے۔ کم از کم اپنے بدن پر میاں بیوی ایک چادر کو اوڑھ لے، کیونکہ پورا بدن کھول کر ہم بستری کرنے سے ہو سکتا ہے کہ ہونے والا بچہ یہ بے حیا پیدا ہو۔ تو یہ تھی ہم بستری کے حوالے سے چند وہ باتیں جس کو لے کر اکثر شادی شدہ حضرات یا تو غلط جانکاری کا شکار ہوتے ہیں یا تو وہ اس گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ کہ جو شادی شدہ ہے ان کے ساتھ اس کو شیئر کریں، انشاءاللہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی گناہ کا کام وہ کرتا ہوگا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ رک جائے۔